نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور روزہ ٹوٹنے کی صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتی۔ قضا اور کفارے کے درمیان فرق آخر میں بتا دیا جائے گا۔ وضو اور غسل کے دوران غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے، جبکہ یہ یاد تھا کہ میرا روزہ ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لے کہ روزے کے حالت میں کلی کرنے کے بعد ایک دو بار تھوک دینا کافی ہے۔ اس کے بعد منہ میں جو تری رہ جاتی ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس طرح اگر کسی پر غسل فرض ہو تو روزے کے حالت میں غسل کرنا بالکل درست ہے۔ اس موقع پر بعضی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسے غسل میں چونکہ غرارے کرنا اور سانس کے ذریعے ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے، تو روزے کے حالت میں اس فرض پر عمل کیسے کیا جائے؟ تو یہ دراصل ایک غلط فہمی ہے۔ اس لیے پہلے اصل مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا تو فرض ہے، البتہ غرارے کرنا اور ناک میں پانی اوپر تک چڑھانا فرض نہیں ہے، بلکہ یہ اس شخص کے لیے سنت کے درجے میں ہے جو روزہ دار نہ ہو، اور جو روزہ دار ہو اس کے لیے ایسے غسل میں غرارے کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ روزہ دار شخص کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اچھی طرح کلی کرے اور اچھی طرح ناک میں پانی ڈالے، تو یہی کافی ہے، اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو یہ گمان تھا کہ ابھی تک صبح طلوع نہیں ہوا اور وہ کھانا کھا رہا تھا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ جس وقت میں کھانا کھا رہا تھا اس وقت صبح طلوع ہو چکی تھی، تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوا۔ افطار تک روزہ داروں کی طرح کچھ کھائے پیے گا نہیں، اس کے ذمے اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اسی طرح کسی نے اس گمان سے روزہ توڑا کہ شام ہو گیا ہے، جبکہ ابھی تک شام نہیں ہوا تھا، تو روزہ ٹوٹ گیا، اس روزے کا قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اسی طرح کوئی شخص روزے کے حالت میں تھا اور اس کو کوئی ایسا شدید مرض یا عذر لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے روزہ برقرار رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہو گیا، تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اس کے ذمے اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اسی طرح روزے کے حالت میں اگر اپنے اختیار سے الٹی کی، تو اس صورت میں اگر وہ الٹی منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کر الٹی کا مطلب یہ ہے کہ اسے روکنے یا واپس نکلنے میں مشکلات کا سامنا ہو، اور اگر الٹی بلا اختیار خود بخود ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہیے جتنے بھی ہوں۔ اسی طرح اگر الٹی کو اپنے اختیار سے واپس پیٹ میں داخل کر دیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر بلا اختیار خود بخود پیٹ میں واپس چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور جس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے اس میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اسی طرح دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا، لیکن خون اس قدر کم تھا کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس نہیں ہوا، تو روزہ باقی ہے۔ اور اگر خون تھوک پر غالب تھا اور اس کا مزہ بھی حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں بھی صرف قضا ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ سمجھ لے کہ روزے کی قضا کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے بدلے روزہ رکھنا کافی ہے، کوئی اور مطالبہ شریعت کے جانب سے نہیں ہے، اور کفارے کا مطلب یہ ہے
کہ اس ایک روزے کے بدلے میں یا تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا یا 60 دن یعنی 2 مہینے بلا ناغہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔